وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. منبر رسول پر جلوہ افروز سادات کرام، مقتدر اور موقر علماء ملت اسلامیہ، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو وقت مجھے عطا کیا گیا، اس وقت کے اندر میں اپنی مختصر سی گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہوں۔ اس لیے گفتگو کے آغاز سے پہلے آئیے ہم سب مل کر حضور سرور سروراں خاتم پیغمبراں نبی آخر الزماں سیاح لامکاں جناب احمد مجتبیٰ روح فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں۔ پورا مجمع مل کر پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہم اور آپ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ خلیفہ سیدنا اعلی حضرت خلیفہ سیدنا سرکار مفتی اعظم شہباز دکن حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب قبلہ علی رحمت و رضوان کے پہلے عرس مبارکہ کی اس مبارک تقریب میں شریک ہو کر کے علماء کرام کے بیانات اور ان کے فیوز و برکات سے اپنے آپ کو مستفیض کر رہے ہیں۔ مجھے عنوان یہ دیا گیا کہ دور حاضر میں مسلمان کس طریقے سے زندگی گزاریں، تو مسلمانوں کے لیے دور حاضر ہو کہ دور ماضی یا دور مستقبل، ہر مسلمان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو، اور علماء کرام
کا اتباع کرو۔ آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ رہا ہو یا موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، اللہ تبارک و تعالی نے سارے مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی نسخہ ہم کو عطا فرمایا، اور وہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کتنی لمبی ہے اور کتنی بڑی ہے، اس زندگی کا علم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہ ہو سکا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، آپ کے پیدائشی مبارکہ سے آپ کے وفات مبارکہ تک یہ پورے 63 سال ہیں، اور اس 63 سال میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا اور اس کا اظہار فرمایا، یعنی اظہار نبوت کے بعد والی زندگی دیکھا جائے تو وہ ٹوٹل 23 سال کی زندگی ہوتی ہے، مگر آپ چاہے اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی کو دیکھیں یا اعلان نبوت سے بعد والی کی زندگی کو دیکھیں، یہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی نے صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ اب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں انہی کے قبضے قدرت میں دے دی ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پروردگار عالم نے سب کچھ عطا فرمایا، مالک و مختار انہیں بنایا ہے، لیکن مگر میرے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی مشکلیں جھیلنی انہیں پڑی ہیں، کتنے خاردار وادیوں سے انہیں گزرنا پڑا ہے، مصائب و آلام کے پہاڑ کتنے گرائے گئے ان کے اوپر، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے اے مسلمان، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک سے سبق یہی ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو اگر اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے پانے کے بعد اس کی بارگاہ میں وہ شکر ادا کرے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میری نعمتوں کے پانے کے بعد شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اگر اسے مل رہی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر پروردگار عالم کا بندہ آزمائشوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے تو آزمائشیں کبھی ہوا کرتی ہیں، اور کبھی بندوں کے بدعمالیوں کی بنیاد پر انہیں ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی جاتی ہیں، تو آزمائش کے طور پر اگر کوئی مصیبت آئی ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اس کے رسول کے نافرمانیوں کی بنیاد پر اگر کوئی مصیبت آئی ہو تو ایسی صورت میں اے مسلمانوں تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ اگر پروردگار عالم مصیبتیں دے کر تمہیں آزما رہا ہے تو ایسی صورت میں تمہیں صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو حضرات صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان تمام مصیبت زدہ لوگوں کو جن کو آزمایا جاتا ہے ان تمام لوگوں کو خوشخبری دو، ان کو تمام کو مزدحج فضا سنا دو کہ ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ان حضرات کا معاملہ کیا ہونا چاہیے، ان حضرات کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ان کا معمول زندگی کیا ہونا چاہیے، انہیں یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم ہیں اور اسی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مال و منال بھی انہیں عطا فرمائے، رب کائنات نے انہیں بہت ساری اولادوں سے مالا مال فرمایا، بہت سارے جانوروں سے مالا مال فرمایا، اونٹ گائے ان تمام کا ایک ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں آزمایا تو ان کے اوپر ایک طرح کی بیماری نازل فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے ان کے باغات کو ان سے لے لیا، رب قدیر نے ان کی اولاد کو ان سے لے لیا۔ ان تمام چیزوں کو لینے کے بعد جب کوئی آ کر کے حضرت سیدنا ایوب علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے سب چھین لیا ہے، تو سیدنا ایوب علیہ السلام کا یہی تو جواب تھا کہ میرا تھا کیا، سب کچھ اسی رب قدیر نے دیا تھا، اپنی عطا کردہ چیز کو اللہ نے لے لیا، مجھے غم کس بات کا، غم کس بات کا، سب دیا ہوا اسی کا تھا، اس نے لے لیا۔ اس لیے مسلمانوں غور کرو کہ تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو کہیں آزمائش کے لیے تو نہیں آئی ہے، آزمائش کے لیے اگر آئی ہے اور اس میں بے صبرے ہو جاؤ گے تو پھر اس کے بعد اس وقت بھی خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آزمائش کے طور پر نہیں آئی ہے تو اب اپنے زندگی میں اور اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو کہ مصیبت کس بنیاد پر آئی ہے، کون مصیبت سے دوچار کیا گیا ہے۔ مسلمان کو اس بنیاد پر جب اسے مصیبت سے دوچار کیا گیا ہے، اگر بدعمالیوں کی بنیاد پر آئی ہے تو اے مسلمان، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے مسلمان اگر تم بدکاریاں کر رہے ہو، اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اے مسلمان تم صبح اور شام کو نمازیں ادا کرو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ السلام علیکم۔ ادب و احترام کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ شیر کالپی حضرت سیدی غیاث ملت مدد اللہ العالی کی آمد ہوئی، اور آپ سے پہلے مرکز اہل سنت بریلی شریف کے جامعۃ الرضا کے ایک مؤقر استاذ اس وقت جن کی خطابت کا طوطی بول رہا ہے پورے ہندوستان میں، صلح کلیت کی کمر کو جنہوں نے مروڑ کر کے رکھ دیا، اس وقت آمد ہو چکی ہے۔ اس لیے تھوڑی دیر اب اس طالب علم کو بھی آپ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ان استاذوں کو سماعت کیجئے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی بطور آزمائش تمہارے اوپر مصیبتیں نازل فرماتا ہے تو ایسے ماحول میں تمہیں صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہوگا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری بدعمالیوں کی بنیاد پر، نماز سے لاپرواہی کی بنیاد پر، زکوٰۃ سے لاپرواہی کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالی کے فرائض سے اپنے آپ کو اور اپنا منہ موڑنے کی بنیاد پر اگر مصیبت آئی ہے تو اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہی ارشاد فرمایا ہے اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تبارک و
و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا وسیلہ بناؤ، اولیاء کرام کے دربار میں جاؤ، پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ آدمی کے بدعمالیاں نیکیوں سے بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اے مسلمان اگر تم سے برائیاں سرزد ہو گئی ہیں تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، صبح کو کرو اور شام کا کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے دھل دے گا اور تمہاری خطاؤں کو پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے مجرمین کی خطاؤں کو معاف فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ظالموں کو معاف فرمایا ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو اندازہ ہوگا۔ اس لیے اے مسلمانوں ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اگر اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ پروردگار عالم کی سچی بندگی کی ہے تو یہ مصیبتیں کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھو، حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت سیدنا یاسر، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال حبشی، یہ تمام وہ حضرات ہیں کہ جنہوں ان لوگوں نے جتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، آج پورے دنیا کے لوگ مل کر کے پوری مصیبت ڈال دی جائے تو شاید ان مصیبتوں کا عشر عشیر بن سکے۔ ایسی مصیبتیں جھیلنے کے بعد کوئی احاد کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مصیبتیں مصیبت بن کے نہیں رہی ہیں بلکہ آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا ہے۔ تو ان کا ایمان تو دلدل نہ پھنسا، ان کا ایمان تو متزلزل نہ ہوا، مگر کفار و مشرکین کی جلائی ہوئی آگیں بجھ گئی ہیں اور ان کا ایمان اسی طریقے سے تر و تازہ رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر ان ایسے کچھ حالات ہمارے سامنے پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ آپ انہی صحابہ کرام میں ایک شخص کا نام میں دیتا ہوں، تاریخ میں اس شخص کو آپ دیکھیں گے تو یہ وہ شخص ہے جس کا یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنے کفر کے زمانے میں سب سے اچھے انسان کو شہید کیا ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام لانے کے زمانے میں دنیا کے بدترین انسان کو میں نے قتل کیا ہے، وہ ہے حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا وحشی جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، اور جب اسلام کی روشنی آپ کے دل میں آ گئی تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خط روانہ کرتے ہیں۔ اس واقعے کو حضرت سیدنا ابو اللیث مرقندی رضی اللہ تعالی عنہ نے تہذیب اللاعبین میں رقم فرمایا کہ حضرت سیدنا وحشی نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خط لکھا، میں آپ کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام کی بہاروں سے اپنے آپ کو مستفیض کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے قرآن کی یہ آیت ہے جو مجھے اسلام لانے سے روک رہی ہے۔ اور اس آیت کو انہوں نے نقل کیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يجعل ذلك يلقى اثاما، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک نہیں ٹھہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ لوگ جو بدکاریاں نہیں کرتے ہیں، جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کو اس کی سزا دی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ مجھے اسلام لانے سے روک رہی ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک بھی کیا ہے اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے، مجھ سے برائیاں بھی سرزد ہوئی ہیں۔ اس لیے جب یہ آیت کریمہ میں پڑھتا ہوں تو دامن اسلام میں آنے سے اور اسلام کی بہاروں کو لوٹنے سے یہ آیت دیوار بن رہی ہے، حائل بن رہی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ آپ کا مکتوب پہنچتا ہے، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مکتوب کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آیت نازل ہوتی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع لایا، توبہ کر لیا، ایمان لایا اور عمل صالح کیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت وحشی کے پاس بھیج دیا لکھ کر کے۔ حضرت وحشی نے اس آیت کریمہ کو دیکھا اور پھر
دیکھنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک دوسرا رکا لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ عرض کر رہا ہوں. وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے خطاب کر رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں یہ بات لکھی گئی ہے ایمان لایا رجوع لایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور عمل صالح کیا. میں ایمان تو لے آیا, اگر مجھ سے عمل صالح نہ ہو سکا, مجھ سے اچھائی نہ ہو سکی, میں اچھے کام نہ کر سکا, تو اس کے بعد میرا انجام تو وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. اس لیے یہ آیت کریمہ میں ایک شخص جو ہے عمل صالح کی ہے, میں اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ میں عمل صالح کر سکوں گا, میں اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ میں اچھے کام کر سکوں گا اور مجھ سے برائیاں سرزد نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی ان باتوں کو لکھ کر کے پھر روانہ کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی باتوں کو سماعت فرمایا ہے, قرآن عظیم کی تیسری آیت کریمہ میرے آقا لکھ کر بیٹھتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے علاوہ, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شریک کرنے والوں کے علاوہ جس گناہگار کی چاہے مغفرت فرما دے. حضرت سیدنا آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ لکھ کر کے ان کے پاس بھیجی ہے, اب وہ جب پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں, وہ عربی ہے اس لیے اچھی طریقے سے وہ عربی کو جان رہے تھے. یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بے شک پروردگار عالم جو ہے وہ شرکوں کو چھوڑ کر کے تمام گناہگاروں کی مغفرت فرما دے گا, لیکن لمن یشاء کا اس میں لفظ موجود ہے. پروردگار عالم اگر نہ چاہے تو میں بخشش سے محروم ہو جاؤں گا, اگر پروردگار عالم کی مشیت نہ ہوئی تو میں بخشا نہ جاؤں گا. اس لیے یہاں مشیت کا لفظ بھی ابھی میرے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. یہ بھی لکھ کر کے انہوں نے رسول کائنات دو عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر میں بھیج دیا. اب میرے آقا نے جب ان کے ان جملوں کو دیکھا ہے اور نظروں سے جب وہ جملہ گزرا ہے, اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چوتھی آیت کریمہ لکھ کر کے ان کے پاس بھیجتے ہیں قل یا عباد الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے پروردگار عالم کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ میرے بندوں سے یہ فرما دیجئے اے میرے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا, تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. اس طریقے سے حضرت وحشی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں. مسلمانوں وہ کافر تھے اور انہوں نے کفر سے پہلے ایسا عمل کیا, کفر کے زمانے میں ایسا عمل کیا کہ انہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اسلام لانے کے بعد بھی میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ کہ دامن اسلام میں انہیں لے لیا, دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے, آغوش رحمت میں لے لیا, لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے یہ فرمایا وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو, اس لیے کہ جب تم سامنے آتے ہو تو میرے چچا جان کی صورت میرے سامنے آ جایا کرتی ہے. مگر سوچو تو ذرا, حضرت وحشی نے یہ کام کیا, مگر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں رجوع لائے ہیں, جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے, تو دامن اسلام سے وابستہ ہونے کے بعد اب ان کی دل کی دنیا بھی بدلی ہے اور ان کا انجام بھی بدل گیا ہے. کہاں وہ پہلے جہنم میں جانے والا کام کر رہے تھے, اب سیدھے ان کے لیے جنت استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس لیے مسلمانوں اب اپنے آپ کا جائزہ لو کہ آج اگر تم ستائے جا رہے ہو, آج اگر تم مارے جا رہے ہو, آج تمہاری زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے, آج بہت کچھ سارے حملے ہمارے معمولات پر کیے جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اگر ہو رہی ہیں, ذرا ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں, اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیں, اپنی فیملی کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بد مذہبوں سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم بد مذہبوں سے دوستیاں کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم صلح کلی بن کر کے کام کر رہے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پروردگار عالم کے غضب ہونے کو بہت کافی ہے. اس لیے محافظ مسلک اعلی حضرت اور تحفظ مسلک اعلی حضرت کا جلسہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اے مسلمان, میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے ان سے تمہیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا, ورنہ عالم یہ ہوگا کہ میرے آقا کے بھی غضب نازل ہوگا, پروردگار عالم کا غضب نازل ہوگا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج ماحول ایسا بنتا جا رہا ہے کہ آج تحفظ ناموس رسالت کے لیے جلسے بھی قائم ہو رہے ہیں اور کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں, مگر اس کمیٹی میں دیکھو تو اسماعیل دہلوی کا بھی ماننے والا ہے, اشرف علی تھانوی کا بھی ماننے والا ہے اور ڈاکٹر احمد گنگوہی کا ماننے والا ہے. ارے سب سے پہلے جنہوں نے ناموس
سے رسالت پر حملہ کیا ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے یہ غدار ہیں، اس لیے سب سے پہلے ان غداروں کو تمہیں سامنے رکھ کر کے ان سے باس پرس کرنی ہوگی، اور نہیں کر سکتے ہو تو ان سے قطع تعلق کرنا ہوگا، اور جب قطع تعلق تم کر لو گے پھر اس کے بعد تمہارا عالم یہ ہوگا کہ دنیا سے جاؤ گے تو یہ کہو گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ویسے بھی ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں الحمدللہ۔ جب ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، تو مصیبتوں سے گھبرانے کے بعد کیا ہے؟ آزمایا غیر نہیں جاتا ہے، آزمایا اپنا جاتا ہے۔ اسی کتاب میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات انہوں نے لکھی کہ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر چت لیٹے ہوئے تھے، جبکہ میرے آقا چت نہیں لیٹتے تھے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں یہ کیفیت ہے اور اس انداز میں آپ کیوں آرام فرما رہے ہیں؟ تو بھوک کی شدت کی بنیاد پر یہ معاملہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھنے کے بعد دل ہی دل میں وہ تڑپنے لگتے ہیں۔ میرے آقا سے کچھ عرض تو نہ کیا، مگر وہاں سے نکلے اور نکل کر کے وہ کسی مزدوری کی تلاش میں لگ گئے۔ اتفاق سے ان کو ایک کھیت میں پانی ڈالنے کی مزدوری ملی، اور ایک ڈول پر کچھ کھجور کی مقدار متعین ہوئی کہ ایک ڈول پر اتنی کھجوریں ملیں گی۔ جتنی ڈولیں ڈالنی تھی، جو مزدوری کرنی تھی مزدوری کیا، اور اس مزدوری کے بدلے جو انہیں کھجوریں ملی وہ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ غلام کی طرف سے حاضر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اب غور سے سننا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تم نے یہ جو کام کیا ہے وہ مجھ سے محبت کی بنیاد پر کیا ہے، مجھ سے عقیدت کی بنیاد پر کیا ہے، مجھ سے عشق کی بنیاد پر کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بے شک محبت کی بنیاد پر کیا ہے، بے شک عشق کی بنیاد پر کیا ہے، دلی لگاؤ کی بنیاد پر کیا ہے، اور آپ کی غلامی کی بنیاد پر کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سن لو، جب تم نے یہ کام عقیدت و محبت کی بنیاد پر کیا ہے تو ہم ان مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا، جو مصیبتیں تمہارے اوپر اس انداز سے نازل ہوں گی جیسے پہاڑ کی چوٹی سے کوئی چیز جھلکتی ہوئی آئے اور پہاڑ کے دامن میں آ کر کے رکے، اس طریقے سے تمہارے اوپر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ ان تمام مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ اسی لیے مسلمانوں، ہم صحابہ کرام کی جب زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک طرف ظاہری زندگی ان کی یہ نظر آتی ہے کہ انہیں مارا جا رہا ہے، انہیں پیٹا جا رہا ہے، ہجرت سے انہیں روکا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ادھر راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، ان کی اولادوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے۔ یہ تمام ظاہری مصیبتیں تھیں، مگر صحابہ کرام ایسے ماحول میں عظیمت کے پہاڑ بن کر کے انہوں نے اپنے مضبوط ایمان کا ثبوت پیش کیا ہے، اس لیے وہ مصیبتیں ان کے سامنے ہیچ نظر آئی ہیں، اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی غلامی کا انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف سے 80 منافقین کو باہر نکالا، اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق، اخرج یا فلاں فانک منافق، اے منافق تو نکل جا، اے شخص تو نکل جا، اس لیے کہ تو منافق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لوگوں کا نام لے کر کے باہر نکال رہے تھے، نام سننے کے بعد کوئی اٹھ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ وہاں ذلت ہو رہی تھی، بے عزتی ہو رہی تھی۔ ایسے ماحول میں ان کے رشتہ داروں نے کسی کا بال پکڑ کر کے، کسی کی ٹانگ پکڑ کر کے مسجد سے باہر نکالنا شروع کیا ہے، اور 80 منافقین کو اس طریقے سے مسجد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو کل صحابہ کرام مسجد سے نکال رہے تھے، اور آج کا ماحول کیا بنتا جا رہا ہے؟ ارے آج کا ماحول تو یہ بنتا جا رہا ہے، ہمارے جو متولیان ہیں سب سے زیادہ نکمے تو یہ ہیں، ان کو سب سے دوستی بنا کے رکھنا ہے، اپنے امام پر پابندی لگاتے ہیں، اصلاح پر گفتگو کرنا۔ ابے کمینے، اصلاح کا معنی بھی جانتے ہو؟ اصلاح میں سب سے پہلے اصلاح عقائد آتا ہے، اصلاح میں اصلاح ایمان آتا ہے، اس لیے ان میں جتنے حضرات متولی ہیں یا مسجدوں کے ذمہ دار رہنا ہے، وہ اپنے امام کو اس بات کی کھلی چھوٹ دیں کہ مذہب حقہ کے احقاق
احقاق حق کے لیے اور باطل کے ابطال باطل کے لیے آپ کو پوری کھوٹ دیا جا دیا ہے، اور ہر محاذ پر ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ جب ایسا کرو گے تو تمہارے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور مصیبت بھی ہوگی تو وہ مصیبت گلزار بن کر کے تمہارے سامنے رہے گی۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو اور ذمہ داری کو سمجھو۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا ہے۔ آقا کرام کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم نے نہیں سنا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ایک سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ اپنے بیٹوں کا ذمہ دار ہے، تربیت کیسی کی ہے، اولاد پیدا کیا ہے، پڑھایا کہاں پہ ہے، لکھایا کہاں پہ ہے، دوستی کر رہا تھا تو اس پر نگاہ رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی، بیٹے کو آزاد چھوڑ دیا تھا یا بچے کی نگہداشت کر رہا تھا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ہر ایک کا ذمہ دار اپنے گھر کی ذمہ داری کو نبھائے گا تو تم بتاؤ کہ پھر اس کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کا کہ باغ و بہار ہر گھر میں نظر آئے گی کہ نظر نہیں آئے گی؟ مگر آج کا ماحول عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوتا جا رہا ہے، ہم دوسرے کو یا حکومت وقت کو ذمہ دار بعد میں ٹھہرائیں گے، اپنے اعمال کا جائزہ پہلے لیں گے۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے اپنے برے اعمال کو سدھار لیا ہے، نیکیوں کے راستے پر لگ گئے ہیں، تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے، اور وہ چیز ہے رعب اور دبدبا۔ جب یہ چیز کب پیدا ہوگی؟ جب تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر وہ رعب اور جذبہ اور وہ دبدبا پیدا فرما دے گا کہ غیر تمہارا بگاڑنا بھی چاہے گا تو تمہارے رعب کی وجہ سے تم سے قریب نہیں آ سکتا ہے، تمہارے رعب کی وجہ سے وہ تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو جو صحابہ کرام کے اندر تھا، وہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اے پروردگار عالم جو ان کا نقش قدم ہے اس نقش قدم پر ہمیں قائم رکھ، اور وہ تمام چیزیں آج پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو گے تو وہابیت سے دور رہو گے، نجدیت سے دور رہو گے، رافضیت سے دور رہو گے، سنہ کلیت سے دور رہو گے، اور تمہارا وہ معاملہ ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ رب العالمین اپنے پورے مرشد حضور تاج الشریعہ کو بھی دیکھا ہے، اور میں حضور محدث کبیر کو بھی دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اندر کیسا رعب اور دبدبہ پیدا فرمایا ہے کہ باہر کے سفر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ سختیاں ہوتی ہیں، کہیں امیگریشن کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں سیکورٹی کا معاملہ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، مگر یہ حضرات جب پہنچتے ہیں تو سختی تو دور کی بات ہے، وہ آفیسر کھڑے ہو کر کے سلامی پیش کرتا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی آدمی ایک کے ساتھ سختی کر رہا ہے اور ایک کو سلامی داغ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہے، عمل صالح کے یہ پیکر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ ادھر ادھر ہو گئے ہو تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا وما علینا للبلاغ۔ سلام۔